ابھی رات سے دن ہو جاتی ہے لیکن ماہی کو ولید سے موقع ہی نہیں مل رہا تھا بات کرنے کا۔ شادی کا گھر تھا، ہر طرف افراتفری لگی ہوئی تھی اور تو اور یہاں دولہے سب کی دوڑ دوڑ کر مدد کر رہے تھے، تو کیسے موقع ملے ماہی کو بات کرنے کا۔ اب شام کے 6 بج چکے تھے اور پھپھو نے کچھ بیوٹیشینز کو گھر پر بلا لیا تھا ماہی کو تیار کرنے کے لیے، کیونکہ اب ماہی اچھی لڑکی کی طرح تو خود اچھل اچھل کر جانے نہیں والی تھی پارلر۔ ٹائم اسکپ۔ وہ دونوں بیوٹیشین اس وقت ماہی کو تیار ہی کر رہی تھی کہ منی روم میں آتی ہے۔ ہو گئی دلہن تیار؟ وہ بھی پوری تیار ہو چکی تھی۔ بس ہونے والی ہے 5 منٹ اور۔ یار منی، کیا ہوا؟ ولید سے بات کروا دے میری۔ ابھی؟ ہاں کروا دے کیسے بھی کر کے۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ ابھی ملاقات بالکل نہیں ہوگی، سوری۔ یہ ولید دولہا ہے کیا؟ ہاں۔ اوہ تبھی میں بولوں دلہن اتنا تڑپے کیوں جا رہی ہے؟ کروا دو بات ظالم سماج، وہ منی کو کہتی ہے۔ چپ کرو، جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو۔ اتنے میں روم میں نور بھی آتی ہے۔ ہو گئی تیار ماہی؟ نہیں، دلہن جی کو سب سے پہلے اپنے دولہے جی سے ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے دلہن کو تیار ہو کر سب سے پہلے اپنا چاند سے جیسا چہرہ دولہے کو دکھانا ہو، یہ وہاں کھڑی دوسری بیوٹیشین نے کہا تھا جو ماہی کے بال باندھ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہو؟ ہاں اس کو ولید سے ملنا ہے، وہ بھی اس ٹائم۔ اب بتاؤ کیسے ملاؤں میں؟ اوہو کوئی نہیں، ملوا دیتے ہیں، اتنا بھی ظلم اچھا نہیں ہوتا۔ پر کیسے؟ بس اس کو چھپ چھپا کر ولید کے روم میں بھیج دیں گے اور کیا۔ ویسے بھی ابھی پھپھو نے جیجو کو روم میں بھیجا ہے، کہا ہے جا کے پہلے تیار ہو کر آؤ۔ تم جلدی سے اس کے بال باندھو پھر ہم اس کو لے کر جاتے ہیں۔ نہیں چھوڑو اسے، ایسی چلو۔ وہ اپنا بال چھڑواتی کھڑی ہو جاتی ہے۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے پوری تیار ہو جاؤ، پھر اگر وہاں دیر لگی تو کم سے کم تم تیار تو رہو گی نا، اور یہ دونوں بھی بیٹھی نہیں رہیں گی تمہارے لیے چلی جائیں گی۔ مایو ہوگا تو تیار رہنے کی ضرورت پڑے گی، وہ دل میں کہتی ہے۔ جلدی کرو، بس یہ چڑیا کا گھونسلہ رہتا ہے۔ وہ منہ بناتی واپس بیٹھ جاتی ہے۔ چڑیا کا گھونسلہ؟ ماہی کے منہ سے اپنے ہی بالوں کے بارے میں ایسا سنتے دونوں بیوٹیشین حیرت سے ایک دوسرے کو منہ تکنے لگ جاتی ہیں۔ کیا یہ لڑکی ہے؟ ان دونوں نے سوچا۔ نور تو ماہی کی بات پر ہنس رہی ہوتی ہے جبکہ منی نارمل اپنے بال میں دوبارہ کنگھی مارنے لگتی ہے۔ نئی بات تو ان دونوں کے لیے تھی، منی کے لیے تھوڑی نا، وہ تو اس سے زیادہ الٹے سیدھے الفاظ سن چکی تھی ماہی کے منہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ کوئی نیا ورڈ ہے، بلکہ اصل حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے ہی بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ کہا۔ چلو میں آتی ہوں راستہ صاف کر کے، پھر آؤں گی تو ماہی کو لے کر جاتے ہیں جیجو کے روم میں، وہ یہ کہتی یہاں سے نکل جاتی ہے۔ ماہی ایک بار پھر سوچ لو، تمہیں ابھی ہی بات کرنی ہے نا ولید سے؟ ہاں تو کیا اب نکاح کے بعد بات کروں گی اس سے؟ آج نکاح بھی ہے تمہیں پتہ ہے؟ ایک تو ماہی کو اتنا رونا آ رہا تھا، اوپر سے منی سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ دوسری طرف نور ولید کا دروازہ ناک کرتے ہوئے ولید کے روم کے اندر آتی ہے۔ اور پھر کیسا لگ رہا ہوں میں؟ ایک دم ہیرو۔ تو چلیں پھر؟ کہاں؟ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں نا میرا، اور تم تو یہاں مجھے بلانے ہی آئی ہو نا؟ نہیں تو میں تو آپ کو یہ دینے آئی ہوں، گجرے۔ اس کا کیا کروں میں؟ رکھیں اپنے پاس لیں۔ میں کیا کروں گا اسے رکھ کر؟ ارے یہ ماہی کا ہے، ابھی ماہی آئے گی نا آپ کے پاس تو اس کو پہنا دیجیے گا۔ میرے ہاتھ سے تو پہن نہیں رہی ہے، شاید آپ کے ہاتھ سے پہن لے۔ پر وہ یہاں میرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ وہ تو ہمیں نہیں بتا رہی، بس کہہ رہی ہے ولید سے بات کرنی ہے، بات کروا دو تو۔ ابھی آپ یہیں رکیں، میں ماہی کو لے کر آتی ہوں۔ ماہی کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ تو جب وہ آئے گی نا تو پوچھ لیجیے گا، اور اسے یہ گجرے بھی پہنا دیجیے گا، ویسے جیسے وہ تڑپ رہی ہے نا آپ سے بات کرنے کے لیے، بہت ضروری ہی بات ہوگی۔ اور آپ بھی نا بہت ظالم ہے، رشتہ ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی آپ نے اس سے بات نہیں کی، کیا پتہ وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہو آپ سے۔ دل کی بات؟ کیا ماہی بھی میرے لیے وہی فیلنگس رکھتی ہے جو میں رکھتا ہوں؟ اچھا اس کو لے آؤ۔ میں بھی تو اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت کب ہوئی، کیا جیسے مجھے اس سے نفرت کرتے کرتے محبت ہو گئی تو کیا اس سے بھی ویسے ہی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ یہاں نور گجرے رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نہیں، ماہی کو ولید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید وہ مجھ سے یہی پوچھنے آ رہی ہو کہ میں اس سے شادی کیوں کر رہا ہوں۔ وہ گجرے اٹھا کر دیکھ مسکراتا ہے، اور پھر میں اسے بتا دوں گا کہ نفرت کرتے کرتے میں اس سے محبت کر رہا تھا۔ یہاں نور واپس سے ماہی کے کمرے میں آ جاتی ہے، اور وہ ایک ٹک ماہی کو دیکھ رہی تھی، مطلب اتنی پیاری لگ رہی تھی ماہی۔ اوپر
اوپر سے اور تو اس نے دلہن والا پوز بھی بنا رکھا تھا کیونکہ منی اس کی فوٹو کھینچ رہی تھی۔ چلوں کیا؟ یار ماہی تم اتنی پیاری لگ رہی ہو نا کہ میں کیا بتاؤں۔ اور اس کا دل اور اداس ہو گیا تھا۔ اس نے اتنے شوق سے ساری شاپنگ خالہ کی پسند کی تھی کہ وہ ہر فنکشن میں پیاری لگے، پر حارث کے لیے، ولید کے لیے نہیں۔ دوست کس کی ہے؟ ہاں بھائی، ویسے اب جیجو ہی اس کی اچھے سے تعریف کریں گے، ہم سے تو ہو نہیں رہی۔ اب لے کر بھی چلو۔ چلو چلو۔ اب وہ دونوں ماہی کو لے کر باہر نکل جاتی ہیں اور یہاں ولید روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ 1000 دفعہ ماہی سے مل چکا تھا پر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ نروسنس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب منی دروازہ ناک کرتی ہے۔ جیجو ہم آ جائیں؟ حد ہے، وہ چڑھتی ہے، یہ اجازت فجازت کیا لے رہی ہے منی؟ تم یہیں رکو، دیکھنا کوئی اندر نہ آئے۔ ماہی یہ کہتی بنا ولید کے آواز کا انتظار کیے دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی ہے۔ عجیب، وہ جو ابھی کچھ بولتا کہ دروازہ کھل گیا اور ماہی سجی سوری اس کے سامنے آ گئی تھی، اور جب ولید کی نظریں ماہی پر پڑی تو بے اختیار اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں ہوش میں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ویسی لگ رہی تھی جیسے ولید اسے دیکھنا چاہتا تھا، لڑکی والے لک میں، ہاتھوں میں چوڑیاں، کانوں میں ایئر رنگز، گلے میں نیکلیس، فیس پر میک اپ، لمبے بال، بالوں میں پھول، اور اوپر سے اتنا پیارا لہنگا۔ ولید کو سمجھ نہیں آیا اس کا پسند کیا ہوا لہنگا زیادہ پیارا لگ رہا ہے یا ماہی؟ خیر دونوں ہی ولید کی پسند تھی۔ کتنا حسین منظر تھا، وہ اس منظر میں کھو سا گیا تھا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ یک تک ماہی کو دیکھ رہا تھا، مانو جیسے ایک دفعہ پلک جھپکانے میں اس کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ بڑے عرصے بعد جا کر ولید کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ ماہی کو ایسے تو دیکھنا چاہتا تھا۔ ماہی کو لگتا تھا کہ وہ اس پر روک ٹوک کرتا ہے اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح تقیانوسی سوچ رکھتا ہے، پر ماہی بھول رہی تھی کہ ولید بچپن سے لندن میں رہ رہا ہے اور وہاں لڑکیوں کا پینٹ شرٹ پہننا، لڑکوں کی طرح گھومنا عام ہے، اور یہاں ولید کی سوچ کی بات کی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لڑکیاں کیا پہنتی ہیں، ان کو کیا پہننا چاہیے، اس سب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ماہی کے معاملے میں اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ ماہی کو لڑکیوں کی طرح باتیں کرتے، لڑکیوں کی طرح نخرے کرتے، لڑکیوں کی طرح تیار ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فیلنگز سے کل تک تو ناواقف تھا، پر اب وہ جان گیا تھا، کیونکہ وہ صرف ماہی کے معاملے میں ایسا بن جاتا تھا کیونکہ وہ ماہی سے محبت کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ماہی کو بدلنا چاہتا تھا، ماہی اس کو ایسی ہی اچھی لگتی تھی، لیکن یہ بس اس کی فیلنگز تھی کہ کبھی وہ بھی لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر باتیں کرے۔ ماہی کو لگتا ہے کہ ولید جج کرتا ہے سب کو، اور ولید جیسے ماہی کے ساتھ کرتا ہے ویسے ہی جس سے ملتا ہے اس کو بھی ویسے ہی سمجھانے لگتا ہے، سب کو گیان دینے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ولید تو اس ٹائپ کا پرسن ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کرتی پھرتی رہتی ہے، اور وہ واقعی ایسا ہوتا تو کیا حارث اتنا ہر حرام اور بدتمیز ہوتا؟ ولید کی نظر میں سب کی اپنی زندگی ہے اور اس کو اس کے حساب سے جینے دو، ہاں صحیح اور غلط بتانا ہمارا فرض ہے۔ اور روک ٹوک کی بات تھی تو ماہی جس کو روک ٹوک بولتی ہے وہ ولید کی کیئر ہے، وہ سب کو سب کی لائف اپنی مرضی سے گزارنے دے سکتا ہے لیکن ماہی کو نہیں، کیونکہ اگر ماہی کوئی نقصان اٹھاتی ہے تو خسارہ ولید کا ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتی تو درد ولید کو ہوتا ہے، وہ مصیبت میں پھنستی تو جان ولید کی بھی نکل جاتی تھی۔ اسی لیے وہ ماہی کو روکتا ہے کیونکہ ہر دفعہ تو وہ اسے بچا نہیں سکتا نا، اسی لیے اس نے ماہی کو ٹرین کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آرام سے بچا سکے، لیکن یہ تو ولید پر ہی بھاری پڑ گیا تھا کہ وہ بنا ڈرے اب ہر خطرے میں کود جاتی تھی۔ تبھی ماہی کے لندن آنے پر سب سے زیادہ پریشان ولید ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے آ جاتی تو صرف وہ رہتی ولید کے دماغ میں۔ جب وہ 15 سال پہلے پاکستان آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی ہی فیلنگز لے کر گیا تھا لندن، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہی کے معاملے سے خود کو الگ نہیں کر پاتا تھا۔ ماہی کو لے کر اس کے دل اور دماغ میں جنگ چھڑی رہتی تھی، دل ماہی ماہی کرتا تھا اور دماغ ماہی سے کیا لینا دینا تیرا، اور بس اسی وجہ سے وہ ماہی سے نفرت کرتا تھا۔ نفرت کیا، اسے تو کبھی ماہی سے نفرت ہوئی نہیں، بس زبان سے کہتا تھا، دل نے اس کی گواہی پر کبھی حامی نہیں بھری۔ کیا ایسے ہوتے ہیں نفرت کرنے والے؟ یہاں ماہی بھی کھڑی اس کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی، وہ کیا بولے، وہ جب اپنی کوئی بھی خوشی کے ریزن کا دروازہ کھولتی ہے تو اسے صرف ولید ہی نظر آتا ہے، اور اسے بھی اب اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چاہیے تھی، اور اس خوشی کی وجہ بھی ولید بننے والا تھا، پر اس دفعہ ولید کو اپنے سامنے دیکھ اس سے کچھ نہیں بولا جا رہا تھا۔ حارث کا سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ کیا ہوا؟
وہ ماہی کے آنسو دیکھ اپنی بے ہوشی کی دنیا سے واپس آتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں لیے گجرے سائڈ پر رکھتا اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں ماہی کے ایک آنسو ولید کی پوری دنیا ہلا گئے تھے۔ اب ماہی یہاں مسلسل رونے لگی تھی۔ ایسے اپنے آنسو ضائع نہیں کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ محبت انسان کو بے بس اور کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ ماہی جو کسی کے سامنے نہیں روئی، آج اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ولید، ماہی ولید کا ہاتھ پکڑتی کہنا شروع کرتی ہے، اور یہاں ولید سانس روکے بیٹھا تھا۔ ایک تو اس کا رونا، اوپر سے اس کا پکڑنا۔ ولید کی چلتی سانسیں رک گئی تھیں۔ ولید مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہتی ہے، اور یہاں ولید کو لگا کہ اس کا ہونا اس دنیا میں بیکار ہے۔ ولید کچھ کرو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ماہی جیسے جیسے بول رہی تھی ولید کے دل پر خنجر چلنے جیسی تکلیف ہو رہی تھی۔ ولید مجھے حارث سے شادی کرنی ہے، میں حارث کو پسند کرتی ہوں۔ اور یہاں خنجر ولید کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ ولید کچھ کرو نا، پلیز کچھ کرو، مجھے حارث سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں حارث سے شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی۔ اب رونا بند کرو، حارث چاہیے نا تمہیں، مل جائے گا۔ وہ عام سا لڑکا اس عام سی لڑکی کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، چاہے وہ اسے کتنی ہی باتیں کیوں نہ سنائے، وہ اس کی ہمیشہ دشمن جان رہے گی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، وہ بکھر گیا تھا، لیکن وہ ماہی سے خود کو الگ نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو ماہی سے اور ماہی کے مسئلے سے الگ نہیں کر سکتا۔ تم واقعی میں مجھے حارث دے دو گے؟ اس کے آنسو تو تھمے نہیں، لیکن ایک چمک سی آ گئی تھی اس کی آنکھوں میں، جو کچھ دیر پہلے ولید کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ محبت کی چمک، محبت سے ملنے کی چمک۔ تم میری شادی حارث سے کروا دو، میں پکا تمہارے اور حارث کی محبت کے بیچ میں نہیں آؤں گی۔ اب تم چپ ہو رہی ہو یا میں ارادہ چینج کر لوں؟ اس سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور ایک وہ تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ اچھا چپ ہو گئی، تم بس اپنا روپ دکھانے لگتے ہو فوراً۔ وہ چپ ہوتی اسے گھورتی کہتی ہے، اور وہ مسکرا دیتا ہے۔ ایسے تو وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا ساری زندگی، پر تم کیا کرو گے، مطلب کیسے کرو گے؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ حارث اس کا بھائی تھا، وہ جانتا تھا اس سے کہ وہ بولے گا تو حارث مان جائے گا شادی کے لیے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کا دل، ٹرسٹ می، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہے تو ماہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے جانے کے لیے۔ تم اتنے برے بھی نہیں ہو جتنا ماہی تمہیں سمجھتی ہے، وہ دروازے تک جاتی پیچھے مڑ کر کہتی ہے۔ وہ کھڑا وہیں اسمائل کرتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔